ناظرین، یہ انتخابات کو ملتوی کرنے کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ جب سے اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں کے پی اور پنجاب کی، تب سے کوئی نہ کوئی آرگومنٹ پیش کیا جا رہا ہے۔ اور حاجی غلام علی گورنر کے پی، جن کا بنیادی کام آرٹیکل آئین کا 105 کے تحت یہ ہے کہ امیجیٹلی جب اسمبلی آپ نے ڈیزالو کی تو فوراً ہی آپ کو تاریخ دے دینی چاہیے تھی، لیکن وہ سمدھی بھی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے، ظاہر ہے سیاست تھوڑی بہت ان کو بھی سمجھ آئے، وہ کیا ایک توجیہ پیش کر رہے ہیں کہ الیکشن فی الوقت جو ہے شاید ان کے بس میں تو نہیں ہے، بلکہ ادارے انٹیلیجنس جو ہمارے دیگر ادارے ہیں، اسٹیبلشمنٹ اور رپورٹ دیں گے، اور الیکشن کمیشن ان کے مابین میں۔ اس کے بعد وہ معاشی بحران کی بھی بات کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے معاشیات کو ڈیل کرنا، وہ پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے فیصلے لینا ہے، لیکن ظاہر ہے گورنر ہے، ان کو بھی پریشانی تو لاحق ہے۔ جو ریاست اس وقت کچھ بحران میں، یہ بھی ایک بحران ہے الیکشن کا، لیکن اس کے علاوہ ہماری اکانومی کی حالت دنیا کو پتہ ہے، ہماری معاشی صورتحال، صنعتی اس وقت جو بحران ہے، تو ہمیں اس پر بھی سوچنا چاہیے۔ ملک احمد صاحب نے تو بالکل وہ جو قصہ ہی تمام کر دیا تھا کہ جی 90 دن کی کیا بات کرتے ہیں، 90 دن آئین کہتا تو ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہونا ہے یہ ہمیں نہیں پتا۔ اب یہ جو ہے الیکشنز کا کہ 90 دن کے اندر آئین میں لکھا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے، لیکن اگر 90 دن میں انتخابات نہیں ہوتے تو پھر آئین میں نہیں لکھا کہ کیا ہوگا۔ ناظرین، اسی مدعے کو لے کے پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری اسد عمر صاحب لاہور ہائی کورٹ پہنچے۔ وہاں پہ جسٹس جواد حسن صاحب نے جو ہے اس پٹیشن کو سنا۔ وہاں پہ انہوں نے آج کیا ریمارکس دیے اس کیس کو لے کے، انہوں نے کہا، ایک تو یہ تھا کہ انہوں نے سوال پوچھا جو وہاں پہ حکومت کے وکیل آئے تھے کہ جناب اعلیٰ آپ تیاری کر کے نہیں آئے، آپ کو نہیں پتا تھا؟ میں نے اور باقی تمام لوگوں نے اخبارات پڑھ کے کیس کے حوالے سے لگنا ہے، تیاری کر لی، لیکن آپ کو پتہ نہیں چلا۔ میں نے اس متعلق تمام کیسز کو نکالا اور تیاری کی۔ جس طرح فرما رہے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے تمام ججمنٹ نکال کر لایا ہوں، آپ لوگ اس طرح کام کریں گے تو کیا عدالتی کام میں حرج نہیں ہوگا؟ جیسے صاحب فرما رہے ہیں، ان کے ساتھ جو ان کا مکالمہ چل رہا ہے سرکاری وکیل کے ساتھ، کیا آپ نے عدالت کو مذاق سمجھ رکھا ہے؟ یہ درخواست 2 دن پہلے 4:30 بجے لگی تھی، یہ جج صاحب نے فرمایا۔ کراچی میں تھا جب مریم نواز لاہور پہنچی تو ایئرپورٹ پر ہی پٹیشن پڑھ کر میں نے تیاری کر لی۔ اس کے بعد جج صاحب فرماتے ہیں کہ میرا بھی جہاز اسی دن لینڈ کیا جس دن مریم صاحبہ لاہور میں اتری، میں بھی وہاں پھنس گیا تھا۔ میں تو کیس کو التوا میں رکھنے کا بالکل عادی نہیں ہوں، یہ عدالت کی توہین ہے کہ کسی لا افسر نے تیاری نہیں کی، یہ تحریک انصاف کا کیس نہیں، یہ پاکستانی عوام کا کیس ہے۔ جج صاحب نے فرمایا گورنر کا نمائندہ INI پرنسپل سیکرٹری کو تو ہونا چاہیے تھا۔ اس کے بعد جج صاحب نے فرمایا کہ عدالت نے اتنی کتابیں پڑھی اور تیاری کی مگر یہاں وقت مانگا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے وفاق اور گورنر پنجاب اور دیگر کو بھی نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ اب اس کیس کو جو ہے فیصلہ اگلی جو ہیئرنگ ہوگی وہ 3 فروری کو ہوگی اور اس کے بعد اس کیس کا فیصلہ ہوگا۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے آج کی جو ہیئرنگ ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر، اس کے اوپر ان کی کیا آبزرویشن ہے، سنتے ہیں۔ عدالت نے بڑا واضح طور پہ کہا کہ 90 دن کے اندر الیکشن نے تو ہونا ہی ہونا ہے، چاہے گورنر صاحب تاریخ دیں یا نہ دیں، تاریخ تو اس کی الیکشن کی 90 دن سے پہلے ہونی ہے۔ عدالت نے یہ بھی بڑا واضح کیا ہے کہ اس میں ہر دن میٹر کرتا ہے، ایک دن کا ڈیلے جو ہے وہ 90 دن کے جو ٹائم پیریڈ ہے اس کو کھا رہا ہے۔ اچھا جوئی صاحب، اسلام آباد کے اندر عدالت نے کہا کل الیکشن کرائیں، وفاقی حکومت نے کہا، الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے اتنی جلدی الیکشن کروانا، تو لاہور میں کوئی ایسا سین تو نہیں آپ بنتا دیکھ رہے؟ جی یہ تو ہر کوشش کریں گے، لیکن میں آپ کو صرف لطیفہ نما خبر دے دیتا ہوں، ڈاکومنٹ میرے پاس ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ آف پاکستان، انہوں نے ایک کیس میں کچھ سال پہلے جب حکومت نے کہا کہ نہیں ہم اس وکیل کو 10 لاکھ روپے دے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا اتنی آپ نے فوج رکھی ہوئی ہے سرکاری، ان کے ہوتے ہوئے آپ 10 لاکھ روپیہ دے رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ آج میں آپ کو ڈاکومنٹ کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ نے یعنی فیڈرل گورنمنٹ نے دونوں نے مل کے ایک وکیل ہائر کیا ہے، اور آپ بے ہوش ہو جائیں گے کہ اس وکیل کو 1 کروڑ 10 لاکھ روپیہ فیس دینے کا آرڈر جاری کیا ہے وزارت قانون، کس کام کے لیے؟ محکمہ قانون پنجاب نے۔ اس کیس میں گورنمنٹ کی طرف سے پیش ہونے کے لیے ہائی کورٹ الیکشن ڈیلے کروائے جائیں، نہیں جو بھی کرائے، یعنی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ 1 کروڑ 10 لاکھ روپیہ ایک وکیل ہے، وہ آپ کی اور میری برادری سے نہیں ہے، غالباً عوام برادری ہے،
ان کو دیا گیا ہے. لیٹر کی کاپی میرے پاس ہے, اگر کسی نے دیکھنی ہے تو دیکھ لیں. یہ حشر ہے. ادھر آپ کا ڈالر 300 تک چلا گیا ہے, ادھر مہنگائی کدھر تک چلی گئی ہے. یہ ان کی حالتیں ہیں. چوہدری صاحب یہ معیشت کے اوپر بریک کے بعد بات کرتے ہیں, لیکن چوہدری صاحب انٹینشنز ان کی واضح نظر آ کے الیکشن شاید وہ آپ کو وقت پہ نہ دیں, کوئی نہ کوئی بہانہ نکال ہی لیں گے.